اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ناول گر روٹھے محبت تو منا لو عشق کو، سیزن 2، مصنفہ کنزا رفیق راجپوت، ایپیسوڈ 8۔ مان یہ تو، فرید نے دکھ سے کہتے بات ادھوری چھوڑی۔ ارمان نے آگے ہوتے جھک کر وہ بچی اٹھائی۔ اس کے جسم پر ایک ہی کپڑا تھا اور چہرے پر مچھر کے کاٹنے کے نشان اس سختائی سے دیکھتے ارمان نے سینے سے لگایا اور پھر اس کا چہرہ چوما۔ لوگ کیسے کر لیتے ہیں؟ فرید نے چہرے پر ہاتھ پھیرتے کہا۔ عزیز خاموش کھڑا تھا۔ ایک بار نہیں، کئی بار اس نے اس ننھی جان کو دیکھتے اس جگہ کو دیکھا جہاں وہ کچھ دیر پہلے موجود تھی۔ ارمان اسے یوں ہی گلے لگائے واپسی کی طرف جانے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے کمرے میں تھا۔ عزیز اور فرید اس کے ساتھ تھے۔ کل ہی ان لوگوں کی ٹریننگ مکمل ہوئی تھی اور آج وہ تینوں ملک ہاؤس لوٹے تھے۔ ارمان نے گیلے کپڑے سے اس بچی کے ہاتھوں اور چہرے کو صاف کیا، پھر اسے ٹاول میں لپیٹتے اس کے گندے کپڑوں سے آزاد کیا تو وہ رونے لگی۔ فرید جاؤ جا کر کچن سے دودھ لاؤ اور 7 چمچ بھی۔ عزیز کے کہنے پر وہ کچن میں گیا اور دودھ لایا جو گرم تھا۔ جاہل انسان، گرم ہے یہ، ارمان چلایا تھا۔ مان ریلیکس میری جان، فرید نے اس کے چہرے پر قرب اور آنکھوں میں چمکتی نمی دیکھ کہا۔ وہ جانتا تھا بھلے ہی وہ بچی کسی اور کی تھی، مگر جس حالت میں وہ انہیں ملی تھی ارمان سمیت وہ دونوں بھی دکھی تھے۔ انسانیت چھوڑو، ماں باپ ہو کر لوگ کیسے اپنے وجود کے ٹکڑے کو یوں پھینک دیتے ہیں؟ باتوں کے دوران ارمان نے کہا تو پہلی بار اس کی آنکھوں سے نمکین قطرہ گرا۔ اسے نہیں پتا تھا آخری بار وہ کب رویا تھا۔ ملک خاندان کی جان بستی تھی اس میں، چودھریوں کا لاڈلا بات کہنے سے پہلے پوری ہوتی تھی، تو پھر رونا کس بات کا؟ اٹھ کر وضو کرنے گیا، آ کر شکرانے کے نفل ادا کیے۔ اگر وہ وہاں نہ پہنچتا تو اس بچی کا کیا ہوتا؟ کافی دیر یوں ہی بیٹھا سجدے کی جگہ کو گھورتا رہا۔ عباد چاچو نہیں آئے؟ عروش گیٹ کے پاس کھڑی عباد سے پوچھ رہی تھی۔ آج جانے کیوں حنان رامش وغیرہ اسکول نہیں آئے تھے، تبھی وہ دونوں اکیلے چھٹی ہونے پر فرید کا انتظار کر رہے تھے۔ ابھی عباد کچھ کہتا ایک وین ان کے سامنے رکی اور سمجھنے کا موقع دیے بغیر ان دونوں کو لے گئی۔ سیکیورٹی گارڈ ہکا بکا کھڑا دیکھتا رہا جب تک وہ باہر نکلا۔ وہ لوگ جا چکے تھے۔ تیزی سے اس نے فرید کو کال کی۔ مان وہ فرید نے گاڑی ڈرائیو کرتے ارمان کو کال کی۔ عزیز کال اٹھا نہیں رہا تھا۔ کیا ہوا فرید، سب خیریت ہے؟ ارمان اس کے لہجے میں پریشانی محسوس کر چکا تھا۔ مان عروش اور عباد کا اغوا ہو گیا ہے اور عزیز کا بھی نہیں پتا، وہ تیزی سے گاڑی چلاتے بولا۔ ارمان کو لگا ساتوں آسمان اس پر گرے ہوں۔ ارمان میرے بچے لا دو، میں ہاتھ جوڑتی ہوں۔ نیلم اس وقت گیلانی ہاؤس میں تھی۔ انایا اور عدن اس کے پاس تھے۔ ارمان کو دیکھتی اس کی طرف بھاگی۔ وہ رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ نیلم فکر مت کرو، میں کچھ نہ کچھ کر لوں گا۔ یہ بتاؤ عزیز کہاں ہے؟ ارمان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے کہا۔ عزیز تو پرسوں رات سے غائب ہے، کسی کی کال آئی تھی اسے۔ نیلم نے چہرہ رگڑتے کہا۔ میرا رابطہ نہیں ہو رہا اس سے، ارمان نے پریشانی سے کہا۔ رہنے دو ارمان، اس سے رابطہ کرنے میں وقت ضائع نہ کرو۔ جس باپ نے 12 سال اپنے بچوں کو نہ دیکھا ہو، اسے کیا فرق پڑے گا ان کے جینے یا مرنے سے؟ گھر میں داخل ہوتے عزیز کے قدم نیلم کی باتوں نے پتھر کر دیے تھے۔ میں ہوں نا تمہارا بھائی، فکر نہیں کرو۔ ارمان نے ایک بار پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور پلٹا۔ وہ دونوں اس وقت ایک چھوٹے سے کمرے میں تھے۔ شاید بچہ سمجھ کر ان لوگوں نے نہ انہیں بے ہوش کیا تھا اور نہ باندھا تھا۔ بعد مسلسل وہاں چکر کاٹتا سوچ رہا تھا۔ عروش رو رہی تھی۔ جب اس کی ہچکیاں بند گئیں وہ اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ آشو لک ایٹ می، لسن، وی آر ناٹ ویک، اوکے، یو آر مائی سسٹر۔ عباد گیلانی کی بہن کمزور نہیں ہو سکتی، اور فرید چاچو نے ہمیں لڑنا سکھایا ہے نا، رائٹ؟ سو ڈونٹ وری، وہ اسے بہت آہستہ آواز میں کہہ رہا تھا۔ عروش نے اپنا چہرہ صاف کیا۔ بھیا اب ہم کیا کریں گے؟ عروش نے اسے دیکھتے پوچھا تو عباد نے اٹھ کر کمرے کا جائزہ لیا تو وہاں سوائے کباڑ کے کچھ نہ تھا۔ وہ واپس عروش کے پاس بیٹھا۔ آشو یہ لو، یہ پہن لو، اپنے بیگ سے ایک جیکٹ نکال کر عروش کو دیتا بولا۔ عروش نے بنا سوال جواب کیے وہ پہن لی۔ بعد اسے لیے دروازے تک گیا۔ جب دروازہ کھولتے ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ کہاں جا رہے ہو بچوں؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہمیں گھر جانا ہے، عباد نے سرد لہجے میں کہا۔ پہلے ہمیں ہمارا موازنہ تو وصول لینے دو۔ اس کی بات پر عباد نے عروش کو اپنے پیچھے کیا۔ کیا چاہیے؟ وہی سرد لہجہ۔ بس 5 کروڑ۔
اس خباثت سے ہنستے ہوئے کہا۔ اوکے، مل جائیں گے، میرے تایا کو کال کرو۔ عباد نے اتنا کہتے اسے نمبر بتایا۔ جیسے ہی وہ موبائل پکڑے نمبر ملانے لگا، عباد نے ٹانگ اس کی ٹانگ پر ماری جس سے وہ لٹکرا کر گرا۔ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھتا، عباد نے اپنا بیگ اس کے سر پر مارا۔ ایک چیخ وہاں گونجی تھی جسے سنتے دوسرا آدمی اندر کی طرف بھاگا۔ وہ ایک خبیث کی اولاد، اس آدمی نے چلا کر کہا۔ اپنے ساتھی کی اتنی بری حالت دیکھ وہ ہڑبڑا گیا تھا۔ عباد نے اس پر گن تانی۔ خبردار جو ہلنے کی کوشش بھی کی، یہیں شوٹ کر دوں گا، تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں۔ ایک فائر دیوار پر کرتے اس نے تصدیق کی تھی کہ وہ شوٹ کر سکتا ہے، مگر وہ آدمی شاید اسے دھمکی سمجھتا تبھی عروج کی طرف گیا۔ اس سے پہلے عروج تک پہنچتا، عباد نے اس کے بازو پر شوٹ کیا جس سے وہ درد سے چلانے لگا۔ میں نے کہا نا ہلنا مت۔ عباد کا لہجہ کافی سرد تھا جس پر وہ اسباب میں سر ہلانے لگا۔ عباد نے گن عروج کو دی جسے وہ ایکٹیو ہو کر پکڑ چکی تھی۔ وہ آدمی کافی کمزور ثابت ہوا تھا جو ایک ہی وار پر خاموش ہو گیا۔ کچھ عباد کے لہجے میں سختی اتنی تھی کہ اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ عباد نے اس کے ہاتھ وہاں پڑی رسی سے باندھے، پھر جیب سے رومال نکال کر اس کے منہ پر باندھ دیا۔ چلو آگے۔ عباد کے کہنے پر وہ چلنے لگا۔ عباد نے اسے گاڑی میں بیٹھنے کا کہا۔ چلو شہزادی، اس کے بیٹھتے ہی عروج سے بولا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ بھیا، مجھے ڈرائیونگ آتی ہے بھیا کی جان، وہ نرمی سے بولا اور ڈرائیونگ کرنے لگا۔ جیسے ہی وہ لوگ وہاں سے نکلے، ارمان اور فرید سمیت عزیز بھی وہاں پہنچا، مگر سوائے اسے بے ہوش آدمی کے کچھ نہ ملا۔ یا اللہ، میرے بچوں کی حفاظت کرنا، بے ساختہ عزیز نے سر آسمان کی طرف اٹھاتے کہا۔ ارمان نے انہیں واپس چلنے کو کہا اور اپنی ٹیم کو دوبارہ ان دونوں کو تلاش کرنے کا حکم دیا۔ وہ گھر واپس آ چکے تھے، تینوں ہی پریشان تھے، نہ جانے وہ دونوں کہاں ہوں گے۔ ارمان بار بار یہی سوچ رہا تھا۔ تم لوگ کچھ سوچ کر کیوں نہیں کر رہے ہو؟ اللہ کا واسطہ ہے فرید، ارمان کچھ تو کرو، پتہ نہیں میرے بچے کس حال میں ہوں گے۔ نیلم کا رو رو کر برا حال تھا۔ 4 گھنٹے گزر گئے تھے۔ مجھے پتہ چل گیا ہے نیلم، فکر نہیں کرو، میں جا رہا ہوں وہاں۔ ارمان اسے تسلی دے رہا تھا، اسی لیے اس نے کہتے ساتھ ہی باہر کی جانب قدم بڑھائے، مگر دروازے کی سمت نظر پڑتے ہی اس کے قدم وہیں رک گئے۔ یہ لیجیے، اب یہ آپ کے حوالے۔ عباد نے اس آدمی جس کے بازو سے خون نکل رہا تھا، جو عنقریب بے ہوش ہونے کے در پر تھا، اسے ارمان کے قدموں کی طرف دھکا دیا تو وہ بالکل ارمان کے قدموں میں گرا۔ عباد، یہ ارمان کچھ کہتا جب وہاں فائر کی آواز گونجی۔ بے ساختہ سب نے کانوں پر ہاتھ رکھا۔ یہ میری بہن کو 4 گھنٹے بھوکا پیاسا رکھنے کے لیے، یہ کہتے ساتھ اس نے دوسرا فائر کیا جو دوسری ٹانگ پر لگا، اور یہ میری بہن کو ڈرانے کے لیے۔ وہ سب ڈھنگ کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ عزیز کو لگا جیسے وہ وہاں ہو کر بھی نہ ہو۔ عباد نے گن ارمان کو دی اور پھر عروج کا ہاتھ پکڑتا نیلم کی طرف چل دیا۔ عزیز کے پاس سے گزرتے رکا۔ میں نے کہا تھا نا، میں اپنی ماں جان اور بہن کے لیے کافی ہوں، آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں نفرت وہاں موجود ہر شخص نے محسوس کی تھی۔ ماں جان، گھر چلے، مجھے بھوک لگی ہے۔ بت بنی ماں کا ہاتھ پکڑتے وہ نرمی سے بولا۔ نیلم کو یقین نہیں ہو رہا تھا یہ اس کا بیٹا تھا۔ اسے لگا تھا وہ صرف عزیز سے ناراض ہے، مگر نہیں، وہ ناراضگی نہیں، نفرت تھی جس نے اس 14 سالہ بچے کو اپنی عمر سے کافی بڑا کر دیا تھا۔ آدھی بیٹا، میں کھانا لگوا۔ ضرورت نہیں، ہم اپنے گھر جا کر کھانا کھائیں گے، عباد نے دادی کی بات کاٹ کر کہا اور نیلم کا ہاتھ پکڑے باہر جانے لگا۔ عزیز، تم گھر جاؤ، بچوں اور نیلم کو تمہاری ضرورت ہے، ارمان نے عزیز کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا۔ اس کی بات پر عباد کے قدم رکے، وہ پلٹ کر دونوں کو دیکھنے لگا۔ نہیں تایا جان، ہمیں ان کی ضرورت نہیں، اسی لیے آپ ان سے یہ نہ کہیں، ان کی ضرورت جنہیں ہے یہ انہی کے پاس جائیں۔ عباد کے لہجے میں کچھ تھا جس پر وہاں سبھی چونک پڑے۔ عباد، کیسی باتیں کر رہے ہو بیٹا، ایسا نہیں کہتے، بابا ہیں وہ آپ کے۔ عنایہ نے اسے نرمی سے سمجھایا۔ یہ میرے کچھ نہیں لگتے ماسی، بلکہ میرا ہر اس شخص سے کوئی تعلق نہیں جس نے میری ماں جان کے حق میں خیانت کی ہو، عباد نے سختی سے کہا۔ آدی، بس کرو، اپنی حد مت بھولو، نیلم نے غصے سے کہا۔ آپ کو میں غلط لگ رہا ہوں؟ عباد اسے دیکھتا پوچھا۔ میں یہ ثابت کر سکتا ہوں، آپ یہیں رہیے گا، وہ کہتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ارمان نے اسے کئی بار پکارا مگر وہ جا چکا تھا۔ فرید جانتا تھا وہ کہاں گیا ہے، اسی لیے اس نے ارمان کو اس کے پیچھے جانے نہ دیا۔ فرید، پتہ نہیں آدی کہاں گیا ہوگا، تم نے مجھے اسے روکنے بھی نہیں دیا۔
ارمان ٹینشن سے یہاں وہاں چکر لگا رہا تھا۔ عروش کھانا کھا کر سو چکی تھی۔ عدن اس کے پاس تھی۔ باقی سب وہیں بیٹھے عرفان صاحب، امان اور زبیدہ بیگم واپس جا چکے تھے۔ عنایہ نے عاشی کو بتا رہی تھی ان دونوں کی خیریت۔ اس آدمی کو اسپتال فرید پہنچا چکا تھا۔ عزیز خاموش بیٹھا تھا۔ اس نے ایک حرف تک ادا نہیں کیا تھا۔ ارمان حیران تھا مگر بولا کچھ نہیں۔ 1 گھنٹے بعد داخلی دروازے سے آباد کا چہرہ نمودار ہوا تو نیلم بھاگ کر اس کے پاس جانے لگی۔ جب اس کے ساتھ کسی اور کو دیکھ رکی۔ ویل چیئر پکڑے ایک لڑکی جس کی عمر 10 سال تھی آباد کے ساتھ آئی۔ ویل چیئر پر بیٹھی بچی بھی سہمی ہوئی تھی۔ عزیز اپنی جگہ پتھر ہو گیا۔ ڈیڈی، وہ لڑکی ویل چیئر چھوڑ عزیز کی طرف بھاگی۔ ویل چیئر پر بیٹھی لڑکی بھی مچلی اور کھڑی ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ پہلے وہ عزیز کے ساتھ لپٹی۔ عزیز کی نظر اس پر تھی جب ایک چیخ پر وہ تڑپ گیا۔ جاری ہے۔